پاکستان میں ایک پاپولر لیڈر یا ان پاپولر لیڈر اگر وہ جیل میں ہے وہ کسی ڈکری کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے، کوئی مغلیہ ایمپرر کے کسی قانون یا جو ڈکلیریشن آف حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ اس کو بند کر دو، وہ بند نہیں ہوا ہے۔ پاکستان میں غلط سرٹن پروسیجرز موجود ہیں، رولز ریگولیشنز موجود ہیں۔ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن کے تحت سرٹن ایف آئی آرز جو کہ پھر نظام کا حصہ ہے وہ درج ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں رائٹ آف اپریہینشن یا امپریزنمنٹ جو ہے نا وہ ریاستوں اور حکومتوں کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ غلط استعمال ہو سکتا ہے، وہ درست استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اختیار استعمال کیوں ہوا، یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرنا ہے۔ کوئی گروہ جا کر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی گروہ، یہ پی ایم ایل این نے ان کو جا کے جیل میں نہیں ڈالا، پیپلز پارٹی نے نہیں ڈالا، جمعیت علماء اسلام نے نہیں ڈالا۔ اگر کسی سیاسی یا پرائیویٹ گروہ نے کیا ہوتا تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہوتی۔ جب وہ امپریزنمنٹ کا سامنا کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کے ماضی میں کئی پولیٹیکل لیڈرز نے کیا، وہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ بھی ہی واز آلسو امپریزنڈ، رائٹ رانگ آپ اس پہ جج کر سکتے ہیں، لیکن ہی واز امپریزنڈ۔ ان کے بھائی وہ امپریزنمنٹ کا شکار رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ رہے ہیں۔ آپ کے پاس جوڈیشل ریمیڈیز اویلیبل ہے کیونکہ آپ نے اسی نظام کو تخلیق کیا ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو، جب انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، آئینی طور پہ آئین کے خاکے کو چینج کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس یہ رائٹ ہے، کر دیں۔ یہ کام میرا تو نہیں ہے، میرے سے مراد نگران حکومت کا تو نہیں ہے۔ 9 مئی کو رائٹس ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیز ہے، جتنی بھی لوگ تالیاں بجا لیں، ملٹری انسٹالیشنز، ادروائز انسٹالیشنز، کل کو کوئی احتجاج میں آ کے ادھر آپ کی بلڈنگ کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے گرفتار کیا ہے، تو کیا یہ سٹرکچر ڈیزرو کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کا اپنا ایک مقصد موجود ہے؟ کیوں اس کے لیے سرٹن رولز موجود ہیں کہ اگر ایسے کوئی کرے گا تو اس کی وائلیشن میں اس کو چند قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ورلڈ کی بگیسٹ لارجسٹ ڈیموکریسی، ابھی کیپٹل ہل میں حملہ ہوا، وہاں پہ پاؤں رکھ کر نیلسی پیلوسی کی کرسی پہ ایک تصویر کھینچنے پہ 3 سال قید ہوئی ہے۔ ایک طرف ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، سویلین سپرمیسی چاہیے، انہوں نے اس فارم آف ایجیٹیشن کو ایکویٹ کیا ہے انسریکشن سے، اور اس انسریکشن کی انٹرپریٹیشن کو پوری دنیا کی میجر کیپٹلز نے کنکر کیا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ میرا پڑھا لکھا طبقہ رائٹ ٹو ایجیٹیٹ چاہتا ہے، اپنے پولیٹیکل اوپینین کی ایکسپریشن چاہتا ہے، لیکن اپنے پولیٹیکل بیہیویئر پہ ڈسکشن قطعاً نہیں چاہتا۔ دیکھیں، گلہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، ضرور کریں۔ آپ ان پاپولر لیڈر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یو شوڈ ووٹ فار ہم، دس از یور ایبسولوٹ رائٹ۔ کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چیلنج کرنا چاہتا ہے نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے۔ میں ایلیٹ یونیورسٹیز کا خواہش مند ہوں، یہ بڑا پاپولر بات ہے کہ تمام غریبوں کو جو ہے نا اویلیبل ہو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ۔ اچھا، بائی دا وے آپ تمام ایلیٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ اس پہ تاڑیاں بجا رہے ہیں، مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ یعنی اس پریویلیج سے خود اس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایلیٹزم کا شاید شکار ہیں۔ بات یہ ہے جس معاشرے میں ایون سوشلسٹ ایکسپیرئنس فیلڈ ان دس، so-called Marxist and Leninist experience failed in this, and Chinese went for an alternate model. میں تمام ابھی اس کے کلمہ گو ہیں، ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے، more or less by and large ہم سارے اس پہ اگری بھی کرتے ہیں۔ ہمیں جو رول ماڈل وہاں پہ ملا ہے اس میں بلال حبشی بھی ہے اور سیدنا عثمان بھی ہے، اس پہ بھی تاڑیاں بجائیں۔
انہوں نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ سیدنا عثمان اور ابو بکر کی جو فائنینشیل کنٹریبیوشنز تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دو اور صرف بلال حبشی والا ماڈل لے کر آؤ. یہ سوشلسٹ ماڈل تو ہو سکتا ہے، ریئلسٹک ماڈل نہیں ہے. جو پریگمیٹک اور ریئلسٹک ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو فارچونیٹ ہے ویلتھ کے حوالے سے وہ فلنتھراپی میں کنٹریبیوٹ کریں ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج کلاس. کلاس کنفرنٹیشن کا ماڈل ہمارے ہاں نہیں ہے، کلاس کوآرڈینیشن کا